بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہباز شریف پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں، جبکہ تحریک انصاف قومی اسمبلی سے زبانی استعفے دے چکی ہے۔ تحریک انصاف یا تو استعفے واپس لے گی، جس طرح 2014 کے دھرنے میں کیا تھا، یا پھر اسے ناقابل تلافی نقصان اٹھانا ہوگا۔ سسٹم میں رہنے اور سسٹم سے باہر نکلنے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک صرف اپنا سپیکر ہونے کی وجہ سے تحریک انصاف نے عدم اعتماد کی تحریک میں پورا سسٹم چوک کر کے رکھ دیا تھا۔ اس طرح جب الیکشن کمیشن کی اصلاحات ہوں گی اور جب چیئرمین نیب لگایا جائے گا، جب انٹرم گورنمنٹ کا سیٹ اپ بنے گا، جب اسمبلی میں قانون سازی کی جائے گی، تو تحریک انصاف کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ چیئرمین نیب کو یک طرفہ طور پہ چلا کر آئینی اور الیکشن ترامیم اپوزیشن سے بات کیے بغیر لا کر عمران خان اس ملک میں ون وے ٹریفک چلانے کی روایت تو قائم کر ہی چکے ہیں۔ عمران خان کا نفرت اور انتقام کا منجن سر چڑھ کر بول رہا ہے، مولانا سے نفرت، پیپلز پارٹی سے نفرت، MQM سے نفرت یا نون لیگ سے نفرت۔ تحریک انصاف ملک کی 30 سال کی محرومیوں کے ذمہ داران سے نفرت کو خوب کیش کروا رہی ہے اور ابھی بھی اسی راستے پہ رواں دواں ہے۔ نفرت کی سیاست سے عمران خان کو بہت فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ملک انتشار کی جانب گامزن ہے۔ نفرت اور انتقام کے اس ماحول میں ملک ترقی تو نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب میں خط کے حوالے سے پارلیمان کی سیکیورٹی کمیٹی میں ان کیمرہ اجلاس بلانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مسلح افواج کے تمام سربراہان، فارن سیکرٹری اور امریکن ایمبیسڈر بھی ہوں گے۔ اگر اس حوالے سے رتی برابر شواہد یا ہمارے ملوث ہو جانا ثابت ہو جائے تو 1 سیکنڈ میں وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے کر چلا جاؤں گا، جبکہ کم از کم 25,000 روپے تنخواہ کے ساتھ بڑے بڑے اعلان کیے اور پرائیویٹ لوگوں کی تنخواہوں میں اضافے کا بھی اشارہ دیا، اور کہا کہ صنعت کار اس پہ ذرا غور فرمائیں۔ اس وقت ملک میں ایک انتشار کسی کیفیت ہے، کہیں لوگ غمزدہ ہیں، کہیں خوشی سے بغلیں بجا رہے ہیں۔ عمران خان کی بھاگ دوڑ جاری ہے اور عمران خان نے فیصلہ کر لیا کہ نہ وہ سکون سے بیٹھیں گے، نہ کسی کو بیٹھنے دیں گے۔ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان پر قسمت کی دیوی مہربان ہے۔ کافی لوگوں کے دلوں پہ جو ان کی حکومت کے لیے نفرت تھی، وہ اب اظہار ہمدردی میں بدل رہا ہے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا یہ زیادہ دیر چلنے والی چیز ہے، کیونکہ شہباز شریف کا ریلیف پیکیج اب اس ہمدردی پر کاری ضربیں لگانا شروع کر دیں گے، اور اس کے بعد پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی کی رپورٹ جب سامنے آئے گی اور جو سفیر جب عوام کے سامنے آ کے سچ بولے گا، تو مجھے یقین ہے کہ لوگ جو بھکاریوں سے نفرت اور آزادی سے محبت کرتے ہیں، وہ کسی بھی صورت جھوٹ اور پروپیگنڈا سے قوم کو ہیجانی کیفیت میں مبتلا کرنے کی سازش برداشت نہیں کر سکتے۔ دراصل ایک بہت ہی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیمپین مرتب ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے ہم میاں نواز شریف کی اقتدار سے واپسی براستہ GT روڈ اور مجھے کیوں نکالا کہ بیانیے کی مقبولیت تو دیکھ چکے ہیں۔ اسی راستے پہ چلتے ہوئے عمران خان بھی اپنی سپورٹ رجسٹر کروا رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو تحریک انصاف کے ووٹر تھے اور عمران خان کے کارناموں کی وجہ سے دکھی اور خاموش تھے، وہ حکومت ختم ہونے کے بعد دوبارہ جاگ گئے اور سوگ میں ہیں۔ حق و باطل کے فلسفے پہ پوری قوم بحث میں مصروف ہے۔ عمران خان کے سپورٹرز حق و باطل کی اس جنگ میں آرگیومنٹس ختم ہونے کے بعد آخر میں تسلیم کرتے ہیں کہ عمران خان کے 3.5 سال ملک کے لیے کسی تباہی سے کم نہیں تھے۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پرانا سسٹم نہیں چاہیے، پرانے چور نہیں چاہیے، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ پھر جب کبھی حب الوطنی کے کھوکھلے نعروں کا سہارا لیا جاتا ہے تو کبھی ایمانداری کا، لیکن تحریک انصاف کے ووٹر اپنے آپ کو اس صورت میں لاوارث سمجھ رہے ہیں، اور عمران خان کی تباہ کن کارکردگی کے باوجود ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اس حوالے سے کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ اتوار کو عشاء کے بعد پورے ملک میں لوگوں کے باہر نکلنے کے مناظر سامنے آنے سے تحریک انصاف کو ایک نئی طاقت ملی ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان کی روایت ہے کہ یہاں مرنے والے سے خاص ہمدردی کا اظہار، جبکہ آخری رسومات ہمیشہ بڑی شان و شوکت سے ہوتی ہیں۔ اس لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان آج اتنے مقبول نہیں جتنا وہ 2013 میں تھے، اور انہیں 2013 میں کتنی سیٹس ملی تھیں؟ 35۔ اس لیے آج کی صورتحال میں یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ عمران خان شاید 50 سیٹیں لینے میں تو کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنی ضد پہ قائم رہے اور ہوش کی بجائے جوش سے کام لیتے رہے، قوم کو مشکلات سے نکالنے کی سکیمز بتانے کی بجائے امریکہ سے مقابلے اور بھیک کا منجن بیچتے رہے، تو شاید ان کو اپنی سیٹ بھی نہ ملے۔ ہم عمران خان کا 3.5 سال کا اقتدار دیکھ چکے ہیں، اس لیے میرا تو قوم کو مشورہ ہے کہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی انجانی خواہشات کو انتخابی نعرہ نہ بننے دیں۔ عمران خان نے بزدار کی صورت میں جو پنجاب کی عوام سے انتقام لیا ہے، جو محمود خان کی صورت میں KPK کی عوام سے انتقام لیا، اور جس طرح اپنے لونڈے لپاٹے کابینہ سے پاکستان کے ساتھ انتقام لیا، جس طرح انہوں نے جہانگیر ترین، علیم خان، چودھری سرور،
فوزیہ قصوری سمیت دیگر پارٹی کے اہم لوگوں کو ذلیل کر کے تحریک انصاف سے انتقام لیا، وہ ہم ایک رات میں نہیں بھول سکتے۔ مجھے بتائیں کہ آج اگر عمران خان غیر ملکی سازش کا ڈرامہ کریں، لیکن اصل سازش تو اس دن ہوئی تھی جس دن انہیں یرغمال بنانے کے لیے جہانگیر خان ترین سے دور کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے کب تحریک انصاف کی جوڑ توڑ حکومت بنانے کے لیے اہم کردار ادا کیا؟ کبھی نہیں۔ لیکن تحریک انصاف کے پاس ایک بندہ تھا جو جوڑ توڑ کی سیاست کر سکتا تھا، وہ تھا جہانگیر ترین۔ اور اگر عدم اعتماد کی تحریک میں جہانگیر ترین عمران خان کے لیے بات کر رہا ہوتا تو کیا نتیجہ یہی ہوتا جو 10 اپریل کو نکلا؟ ایک طرف عمران خان کی طرف سے کوئی نہ کوئی منحرف اراکین سے بات کرنے کو تیار نہیں، نہ اتحادیوں سے ڈیل کرنے کے لیے تیار، تو پھر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے اور آخری وقت میں سازش کا ڈرامہ رچا دیا۔ میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کے کافی لیڈرز جو ہیں، ان کی رگوں میں جھوٹ، سازش، نفرت، انتقام اور خیالی عیاشی ایسے کوٹ کوٹ کر بھر گئی ہے کہ عمران خان کے 3.5 سال اقتدار سے بھی بڑی تباہی ثابت ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس وقت ملکی حالات پہ نظر ڈالی جائے تو ملک بھر میں غیر یقینی صورتحال کے خاتمے کے بعد امریکن ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر تیزی سے بحال ہونے لگی ہے، جبکہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 1700 پوائنٹس کی بڑی تیزی ریکارڈ کی گئی۔ ڈالر بھی مسلسل 2 دن سے 3 روپے کی کمی کے بعد اب 182 پہ آ گیا اور روپے کی قدر میں اضافہ ہوا۔ خیبر پختونخوا کے گورنر شاہ فرمان مستعفی ہو گئے، جبکہ سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے عہدہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ جیسے ہی شہباز شریف وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ سامان کی پیکنگ شروع کر دی ہے، 1-2 دن میں گورنر ہاؤس سے شفٹ ہو جائیں گے۔ استعفیٰ لکھ کر رکھ لیا اور صدر مملکت کو بھیج دوں گا۔ ادھر گورنر کے پی کے شاہ فرمان اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے، انہوں نے اپنے استعفے پہ دستخط کر دیے اور اپنا استعفیٰ صدر مملکت کو بھجوا دیا۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ ہم انتقام نہیں لیں گے لیکن احتساب ہوگا۔ لاہور سے بنی گالہ تک مال گاڑی جو چلتی تھی اس کا حساب ضرور ہوگا۔ یہ پرانی مسلم لیگ نون نہیں ہے۔ ڈاکٹرز نے جہانگیر ترین کو سفر کی اجازت دے دی اور جہانگیر ترین 15 اپریل کو لندن سے لاہور کی ٹکٹ بک کر کے گروپ کے تمام اراکین اسمبلی جہانگیر ترین کا ایئرپورٹ پہ استقبال بھی کریں گے۔ جہانگیر ترین تحریک انصاف کے ناراض دھڑوں سے ملاقات کریں گے اور جہانگیر ترین چودھری سرور علیم خان آئندہ سیاست کے لیے مشترکہ لائحہ عمل بھی دے سکتے ہیں، جبکہ حمزہ اور شہباز شریف سے بھی ملاقات ایجنڈے پہ ہے۔ پنجاب کی بات کی جائے تو حکومتی اتحاد نے پنجاب اسمبلی میں 179 ووٹ ہونے کا دعویٰ کیا، جبکہ متحدہ اپوزیشن اپنی گنتی 200 سے اوپر ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ تحریک انصاف نے آرٹیکل 63A کے تحت منحرف اراکین کے ووٹ کو تسلیم نہ کرنے کی حکمت عملی بنائی ہے اور پارٹی چیئرمین عمران خان کی جانب سے منحرف اراکین کے خلاف ریفرنس فائل کیے جائیں گے۔ حکومتی اتحاد نے اپوزیشن اور ناراض اراکین سمیت دیگر سے رابطے تیز کر دیے ہیں، جبکہ اپوزیشن جلد ووٹنگ کے لیے قانونی محاذ پہ متحرک ہے۔ حکومتی اتحاد نے ووٹنگ سے متعلق حکمت عملی کو حتمی شکل دے دی ہے، جبکہ اپوزیشن اتحاد جلد از جلد ووٹنگ کے لیے تگ و دو میں مصروف ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔